ایک بڑی عجیب بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک صرف وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، بتوں کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے شرک کا۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہر مشرک اللہ کو مانتا ہے۔ شرک ہوتا ہی تب ہے جب اللہ کو مانتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ اگر اللہ کو مانتا ہی نہیں تو پھر شرک کس کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ یاد رکھ لیں کہ شرک ہوتا یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے، پھر اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر لیتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو میں تو شرک نہیں کرتا، لیکن ہم غیر شعوری طور پر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ رازق ہے، اب یہ اس کی صفت ہے۔ اب کوئی بندہ گناہ کر کے، چوری کر کے، رشوت لے کر رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو ظلم، رشوت لینا یا چوری کرنا یا ڈاکہ کرنا جو گناہ ہے وہ تو ہے، اس میں شرک بھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں خود رزق پیدا کر سکتا ہوں، اللہ نے دے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی بات مانتا ہے، کسی امیر کی، کسی بادشاہ کی، کسی دولت مند کی، اس غرض سے کہ بات تو اس کی ناجائز ہے، وہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے مانتا ہے کہ اس سے مجھے پیسے ملیں گے، تو اس نے اللہ کو رازق نہیں سمجھا، اس نے اس کو رازق سمجھا، شرک ہو گیا۔ جو لوگ واضح شرک کرتے ہیں اسے کہتے ہیں شرک خفی، اور یہ اندر سے بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ آدمی بڑا کمزور ہے، بات بات پر سہارے ڈھونڈتا ہے، اور اللہ کے بھروسے پہ رہنا اسے بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ مشکل ہے بھی۔ دیکھو عہد نبوی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تھی، جسے آپ کی نظر نصیب ہو گئی اسے نور ایمان بھی نصیب ہو گیا، سارے یقین حاصل ہو گئے، ساری کیفیات حاصل ہو گئی، اس لیے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کے تو ہر سل وجود کا ذاکر ہو گیا، اللہ اللہ اس کے انگ انگ میں سما گئی، اس کی نظروں میں، اس کے دل میں، اس کے خیالات میں، اس کے ذہن میں، اس کے اوہام میں، اس کے وجود کے ہر سل میں۔ 10 کھرب سل ہوتے ہیں ایک بندے کے وجود میں، ہر سل اللہ اللہ کر اٹھا، اس نے تو اللہ کو مان لیا۔ صحابہ سے برکات ہوئی، تابعین، تبع تابعین، یہ تو حضور نے فرمایا خیر القرون، ہر زمانے سے بہتر زمانے ہیں یہ 3 زمانے۔ کیوں بہتر ہیں؟ کیا اس دولت عام تھی؟ کیا لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے؟ نہیں، اس لیے بہتر ہیں کہ نور ایمان عام تھا، ہر بندے میں قوت یقین تھی، کمی ہوتی گئی۔ اب اللہ کو بندہ کیسے مانے؟ نہ اسے دیکھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، تو کیسے بندہ کیسے مانے؟ قرآن کریم نے اس کا جواب وہی دیا ہے جو برکات نبوت ہیں۔ قرآن میں کم و بیش براہ راست، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو براہ راست 36 دفعہ حکم ہے ذکر الہی کا، اور بالواسطہ شامل کیا جائے تو بلا واسطہ اور بالواسطہ ملا کر کم از کم 800 بار حکم دیا گیا ہے ذکر کا۔ ایک حکم ایک بار کافی ہے، ایک حکم کو 800 بار کیوں دہرایا گیا؟ قرآن تو مختصر ترین بات ارشاد فرماتا ہے، چھوٹے جملے میں دریا بہا دیتا ہے بات علوم کے، تو ایک حکم کو کیوں، اور پھر اسے کثیر، اور پھر اسے الدوام، اور صبح و شام، اور ہمیشہ کھڑے بیٹھے لیٹے پتہ نہیں کتنی دفعہ ہر حال میں ذکر کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے پاس معرفت الہی کا ذریعہ صرف ذکر الہی ہے۔
قلب ذاکر ہو جائے گا، لطائف ذاکر ہوں گے، وجود ذاکر ہو جائے گا، اجزائے بدن ذاکر ہوں گے، دماغ ذاکر ہوگا، نگاہ ذاکر ہوگی، زبان ذاکر ہوگی، تو یقین بھی ذاکر ہو جائے گا اللہ کے ہونے کا، اس کے رازق ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کے ہر چیز پہ قادر ہونے کا، اس کے حساب ہر بات کا یقین آتا چلا جائے گا۔ اس کے بغیر انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور جنہیں یہ چیز نصیب ہوئی انہیں دنیا نہیں جھکا سکی، ان کے سر کٹ گئے، جھکے نہیں، اور جنہیں یہ نصیب نہیں وہ در در پہ جھکتے بکتے رہتے ہیں، اور چند سکوں کے عوض تھوڑے صرف باتوں پہ بک جاتے ہیں، ایمان بیچ بیٹھتے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں۔ سو فرمایا یہ شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، سیدھا سیدھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کی ذات میں شریک کر لیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کر لیا۔ ہندوؤں، سکھوں، جین مت والوں نے، بدھوں نے بت بنا لیے اور ان میں خدائی اوصاف مان لی، اللہ کی صفتیں ان میں مان لی، اور بزرگوں کے اپنے بڑوں کے بت بنا لیے، انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ یہ سارے بت پرست بھی، یہ سارے عیسائی یہودی بھی، سارے مشرکین اللہ کو مانتے ہیں، کچھ اس کی ذات میں شرک کر لیتے ہیں، باقی اس کی صفات میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ خالص توحید یہ ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، نہ اس کے کسی وصف میں کسی کو شریک کرے۔ اللہ اللہ ہے، بے مثل بے مثال ہے، واحد و لا شریک ہے، بلکہ واحد بھی نہیں، اللہ قل ہو واللہ احد، وہ احد ہے۔ واحد کو بھی کہیں شاید توڑا جا سکے، اس کے دو بن سکیں، احد کا مطلب وہ اکائی ہوتی ہے جسے توڑا نہ جا سکے، جو غیر منقسم ہو وہ احد ہوتی ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اس کی ذات اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں کیا جا سکتا۔ سو اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام اولاد آدم کو یوم حج اکبر کے دن، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کوئی رعایت نہیں رکھی گئی کہ کوئی تھوڑا شرک کرے تو اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہیں یہ گنجائش ہوتی نا کہ بھول کر بے دھیانی سے کوئی تھوڑا بہت شرک کر لے تو گزارا ہو جائے گا، نہیں۔ فرمایا شرک قطعاً قابل قبول نہیں، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، اور یہ ایسی بات ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سہارے ڈھونڈتا ہے اور نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں شرک میں داخل ہو جائے گا، اور اگر قدم شرک کی حد کے اندر پڑ گیا تو اللہ و اللہ کے رسول کی طرف سے فارغ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت سخت بات۔ انسان کے اندر سے غیر اللہ کے آسرے نکل جائے، صرف اللہ پہ امید رہ جائے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو دین ہے، اور اسی کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ ہم دوسروں پہ الزام لگانے میں بڑے تیز ہیں، میرا خیال ہے یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی تلاش کرنی چاہیے کہ کہیں مجھ سے شرک تو نہیں ہو گیا۔ بڑے عجیب لوگ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم،
حق ادا کر دیا انہوں نے، محبت کا، عشق کا، اطاعت کا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ قبول فرمائے، اللہ آخرت میں جنت میں آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع دے، آپ کی رفاقت نصیب۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر ایک کام کرنا، دیکھو صحابی رسول ہے، صحابی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت، اتنی بڑی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم تو ہر ولی کی خدمت سعادت سمجھتے ہیں، ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر دعا کرنا سعادت سمجھتے ہیں کہ یہاں انوارات ہوتے ہیں، برکات ہوتی ہیں۔ اگر ساری دنیا کی ساری مخلوق ولی ہو جائے، سب کی ولایت جمع کی جائے، صحابی کی گرد پاک کو نہیں پہنچتی، صحابیت اتنا بلند مرتبہ۔ جب انہوں نے عرض کی تو حضور نے فرمایا اچھا کسی سے کچھ مانگنا نہیں، پھر اب جو زندگی باقی ہے کسی سے کچھ نہ مانگنا، سوال نہ کرنا۔ جا رہے تھے حج پر، غالباً مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو ہاتھ سے وہ جو لانے کے لیے کوڑا یا چابک یا لاٹھی جو پاس تھی وہ گر گئی۔ ساتھ لوگ سوار بھی تھے، پیدل بھی تھے، تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا، نیچے اترے، وہ اپنی چھڑی اٹھائی، پھر اونٹ پر بیٹھے تو کسی نے عرض کی حضور آپ حکم دیتے ہم اٹھا کر پکڑا دیتے، آپ نے اتنا تکلف کیا۔ فرمایا مجھے حضور نے منع فرمایا تھا کسی سے کچھ مانگنا، سوال نہ کرنا۔ جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ ایسا ہو جائے کہ کسی سے کوئی امید نہ رہے، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائیں، یہ اسلام ہے، یہ توحید ہے۔ اور بڑا سخت مقام ہے یہ کہ ان اللہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف، قیامت تک کے لوگوں کی طرف، حج اکبر کے دن، یوم الحج الاکبر، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بری ہیں، ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں۔ پھر ایک رعایت دے دی، اللہ کریم بڑا ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ ہم نہیں سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری سوچیں مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، اس کی ذات سوچوں سے ورا، اس کی صفات سوچوں سے ورا۔ فرماتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر شرک سے توبہ کر لو پھر تمہارا بھلا ہو سکتا ہے، باز آ جاؤ، جو ہو گیا وہ ہو گیا، چھوڑ دو۔ توبہ سے مطلب ہوتا ہے کہ عملاً جو غلطی ہو گئی اسے چھوڑ دیا جائے اور پھر دوہرائی نہ جائے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، لفظ توبہ کو ہم لے لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا اللہ میری توبہ، میں توبہ توبہ، لیکن کردار وہی رہتا ہے۔ توبہ کہنے کا نہیں، کرنے کا کام ہے۔ اور توبہ سے مراد ہے کہ جو عقیدے میں غلطی ہے اس سے توبہ یہ ہے کہ عقیدہ خالص کر لے، عمل میں جو غلطی ہے اس سے توبہ یہ ہے کہ وہ برائی چھوڑ دے۔ فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر تمہارا بھلا ہو، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، توبہ کر لو۔ اب شرک میں تو اللہ نے نہیں رکھا کہ چھوٹا شرک ہو تو خیر ہے اور بڑا ہو تو نہیں معاف۔ فرمایا اگر شرک کرے گا، جو بھی کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر شرک بھی کر بیٹھے ہو تو توبہ کر لو، اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں قبول کر لیں گے۔ اور توبہ سے مراد یہ کہ پھر واپس اس طرف نہ جاؤ۔